اگر سروائیول ہے نا ہماری نیشن کا تو وہ سروائیول صرف ایگریکلچر کے اوپر ہے. اب زراعت کو اٹریکٹیو کیسے بنایا جائے؟ جس ایگریکلچر کے اوپر اس کنٹری کی اکانومی بیس کرتی ہے اور 38% آف دی ینگ فورس جو ہے وہ یہاں پہ اس میں انگیجڈ ہے. سسٹم میں ایسی تبدیلی آئی ہے جس سے کنشپ بیسس پہ ہمارا لینڈ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے. اس جنریشن کو, اس یوتھ کو اس ٹرانسفارمیشن کی طرف جو چل پڑی ہوئی ہے اس کو ڈائریکشن صحیح دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کہو سنجنٹا زرعی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان الحق. ناظرین, اگر تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی جو یوتھ ہے یعنی کہ نوجوان نسل, اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 1/3 ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں نوجوان نسل شامل ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے تھے کہ جہاں ہم نے اور کئی پروگرام کیے ہیں زراعت کے اوپر, کیوں نہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کیا جائے اپنی نوجوان نسل کے لیے, کیونکہ خاص کر اگر نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ان کی ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ, یوتھ ٹریننگ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کافی بات ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے. لہٰذا آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوتھ ٹریننگ فار ایگری بوم, یعنی ہماری زرعی عروج کے لیے نوجوانوں کی تربیت. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب کو, جو کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ڈپارٹمنٹ آف انٹمالوجی کو ہیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, جس کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہے ہماری اکانومی کے اوپر ہے, پلس اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کی ویل بینگ کے اوپر ہے سارے کا سارا. اب جب میں اپنے حوالے سے دیکھتا ہوں ایز اے فیکلٹی ممبر یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو, تو ایک ڈپارٹمنٹ کو میں چیئر کر رہا ہوں, تو ہمارا اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ینگ جنریشنز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے ساتھ ہمارا 24 آورس میں سے اگر کم و بیش بھی دیکھا جائے تو 18 آورس کا ہمارا ان کے ساتھ آپس میں لنک ہے. درست. اور یہ لنک میرے خیال میں سفیشینٹ ہے کہ جس میں آپ کسی بھی ایک کنٹری کی اکانومی کو بہت زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں, ایمبیشنز کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ پورے سسٹم میں جو سی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ جس پہ فوکس کرتے ہیں وہ ہے ٹرانسفارمیشن. جب تک ہم اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, میرے خیال میں ہم ینگ جنریشن کا اس کے رول کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. میں جب بھی یوتھ کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں 3-4 چیزیں کہتا ہوں کہ یہ یوتھ کے بڑے زبردست کریکٹرز ہیں. ایک, نمبر 1, دے آر انرجیٹک ہیں, کریٹیوٹی ان کے اندر بڑی ہے, اڈیپٹیبلٹی کی انتہا ہے. اینڈ دین جب یہ ساری 3 چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر چوتھی چیز اس میں آتی ہے, دیٹ از انوویشن. ٹھیک ہے, اور یہ سیٹ آف مائنڈ ہے نا, اور جب انوویشن آتی ہے نا تو ہیئر از دی پوائنٹ جہاں سے ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اب اس کو ہم اگر ایگریکلچر میں لے آئیں تو اب دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں. ایکسلنٹ پوائنٹ. آئی تھنک انرجی, کریٹیوٹی, اڈیپٹیبلٹی اینڈ انوویشن. جی, آئی تھنک یہ 4 باتیں, انوویشن اور پھر ٹرانسفارمیشن, اینڈ وچ لیڈس ٹو ٹرانسفارمیشن. ایکسلنٹ. اچھا سر, یہ بتائیے گا, یہ باتیں آپ کی گریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ڈسکشن. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بہت سارے گیپس بھی نظر آتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر. اچھا, یہ گیپس ہیں کیا؟ پہلا تو میرا یہ سوال ہوگا, کیونکہ میرے خیال سے آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا. اچھا, کیونکہ آپ ڈیلی بیسس پہ کریکولم کو بھی دیکھ رہے ہیں, ٹریننگس کو دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں. یہ گیپس ہیں کیا سر؟ کیا کیا جائے کہ ان کو فلفل کیا جائے اور ہماری جو یوتھ ہے, ایک ٹرینڈ ایگری یوتھ تیار ہو اس ملک میں؟ فرحان صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ میری پلس ہی رہتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گیپس کو دیکھنا ہے, اور اگر ہم اپنے گیپس کو خالی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ ہم پھر اس ٹرانسفارمیشن کی طرف آ جائیں گے. اب فرسٹ گیپ کیا ہے؟ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہماری جو سی ہے نا کچھ سسٹم میں ایسی تبدیلی آئی ہے جس سے کنشپ بیسس پہ ہمارا لینڈ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے. ایک فیملی, ایک جو سا آنر تھا جس کے پاس ایکڑز آف لینڈ تھا, وہ جب سپلٹ ہوتا گیا ود دی پیسج آف ٹائم, تو جو آخری آج کل کے دور میں آ کے دیکھیں ہم, تو جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی وہ اب ایک چند ایکڑ پہ آ گیا ہے, اور جو ایکڑ والا تھا وہ کینالز پہ آ گیا. اب ان دی پریزنس آف دس سب سے بڑا یہ ایک پریشر ہے. اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ انڈیویجول فیلز لائک کہ میں اگر اس ایک کنال یا چند ایکڑ پہ جو سے اپنی ایگریکلچر کو چلاتا ہوں تو ویئر ول آئی اسٹینڈ, کہاں پہ میرا فیوچر کیا ہے. کہ ایسے ایک معاشرے میں
जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब स्केर्सिटी है. आप अगर देखें कि हमारी 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो सी है इस वक्त वो माल नरिश है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं. अब 40% पॉपुलेशन माल नरिश, ठीक है, लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हो गई. तो ऐसे शख्स का जो है फिर अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि जी मैं अपने गाँव को छोड़ूं और मैं शहर की तरफ चला जाऊं. ये जो सा ड्रिफ्टिंग है फ्रॉम रूरल टू अर्बन जो सी है, ये एक सबसे ही खतरनाक एक एस्पेक्ट है जिसमें मैक्सिमम डैमेज एग्रीकल्चर को हो रहा है. अब इसको कहाँ पे कर्टेल करना है, आपने स्टॉप कहाँ पे करना है. अब ये शख्स जो सा वो सिटी में जाएगा, वहां पे सपोजिंगली वो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो उसका फ्यूचर क्या है? ठीक है, लो इनकम जॉब या लेस जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब. करेक्ट. तो इसमें आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक और बर्डन एंड बर्डन पे बर्डन जो है वो डेवलप होते जाएंगे. अब इन तमाम चीजों को, इन गैप्स को, एक तो ये गैप आ गया किनशिप बेस पे लैंड जो है डिवाइड हो गया. दूसरा, अभी आप किसी भी एरिया में चले जाएं तो वहां पे किसी भी नौजवान से आप पूछें कि आप क्या करते हैं, तो वो आपकी कितनी जमीन है, वो फॉर एग्जांपल आपको कहता है जी हमारे 200 एकड़ जमीन है. तो आप उससे पूछते हैं कि आप कितना रोल प्ले कर रहे हो बीच में इसमें कल्टीवेशन में, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही जवाब है, जी मेरे दादा, मेरे वालिद साहब जो हैं वो जमीन को देखते हैं और वही चलाते आ रहे हैं, सिस्टम को वही चला रहे हैं. अब अगर आप उस इंडिविजुअल को देखते हैं तो वहां पे जाके आपको पता चलता है कि उनका तो वो सिस्टम जो सा शुरू से जहां से उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी, आज भी वही सिस्टम उसी तरह ही चलता आ रहा है. मास वाई के चंद एक जो सी उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन नॉट टू द लेवल जो कि आजकल आप ग्लोबली मिलता है. उस लेवल पे नहीं हुई कि जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो गंदम लगाते हैं, छटा डाल करते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, एंड दिस इज हाउ जो है हम वीट को जो है वो ग्रो करते हैं. अब लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है, वो एक और गैप आ गया. फिर दूसरी बात ये है कि इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ जो सी इनपुट्स जो सी है वो बहुत एक लिमिटिंग फैक्टर है उस शख्स के लिए जिसकी होल्डिंग बड़ी स्मॉल हो गई है. तो ये एक बहुत बड़ा गैप है. अब फिर इसके बाद फाइनेंशियल है इश्यूज हैं, इकोनॉमिक बर्डन्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं जिसकी बेसिस पे ये हमारी एग्रीकल्चर जो सी है इसको, जिसको हम कहते हैं गैप्स, इसके अंदर ये डेवलप होते जा रहे हैं. और अगर आप ये देखें ना, अभी आप अगर ओवरऑल एनालिसिस करें एग्रीकल्चर का, तो हम ये समझते हैं ये एग्रीकल्चर जो है ना ये अब ओल्ड मैन्स प्रोफेशन के तौर पे जो है हमारे सामने आ रहा है. क्योंकि जितने भी गांव में लोग रहते हैं उनके बच्चे जो से आप उसमें देखें 80% से भी ज्यादा बच्चा जो है वो ड्रेन होके जो है अर्बन की तरफ पहुंच चुका हुआ है. सर वेरी गुड पॉइंट. अच्छा, यही मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा है, वो ये कि अब ज़राअत को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, क्योंकि यह बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसके अबाव अजदाद ये काम करते थे वो ये काम करना नहीं चाहते. अच्छा, अब ये अट्रैक्टिव बनाना जो है ना, या तो हम स्टोरीज पे चले जाएं कि ग्लोबली हम देखें कि वो दुनिया में हो क्या रहा है, और अगर हम स्टोरीज पे नहीं भी जाते, हम सिंपल एक अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लें कि जिस एग्रीकल्चर के ऊपर इस कंट्री की इकोनॉमी बेस करती है और 38% ऑफ द यंग फोर्स जो है वो यहाँ पे इसमें एंगेज्ड है और 19.5% जीडीपी में जो इसका शेयर आ रहा है. अब इस पॉपुलेशन को आपने कैसे मोटिवेट करना है कि इनका ड्रेनेज फ्रॉम द रूरल एनवायरनमेंट टू अर्बन जो है वो कम हो, मिनिमाइज करे. इसके लिए एग्जाम्पल्स क्रिएट हुई हैं ग्लोबली. अब एक चीज मैं और यहाँ पे आपको मेंशन करूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम विच इज ओन्ड बाय द ओल्ड पीपल, हमारे अबाव जिसको ओन कर रहे हैं, बच्चों ने क्या कहा है, सोचा है कि जी शहर में चलते हैं, वहां पे प्लेंटी ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जो नई फील्ड्स जो सी एक्सप्लोर हुई हैं, तो हम अपनी जो सी है वहां पे किस्मत वहां पे आजमाते हैं. आईटी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, फिर इसके बाद जेनेटिक्स में चल जाए उस तरफ तो ये मल्टीपल जो सी आपको चॉइसेस जो सी अवेलेबल हो गई हैं. अब वो ओल्ड सिस्टम एंड ये नया सिस्टम, तो इस वजह से इनकी तरफ अट्रैक्शन जो सी है बहुत ज्यादा है. मैं यहाँ पे समझता हूँ अगर तो हमने अपने एग्रीकल्चर को बचाना है और प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे जरूरी एक ही चीज है जिसको हम कर लें, वो क्या है कि कोई भी फील्ड जो सी है वो आइसोलेटेड फील्ड नहीं है. ये सारी की सारी पार्ट एंड पार्सल है विद वन अनदर. एग्रीकल्चर को हम समझते थे कि एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप्स है. तो डॉक्टर साहब, अभी हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन रही कि क्या गैप्स हैं, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए यूथ का. अच्छा, अब एक और चीज़ है डिजिटल डेटा टेक, जो कि बहुत तेज़ी से हर फील्ड के अंदर ही दाखिल हो रहा है.
اس میں اگر زراعت کی بات کی جائے، اس میں اے آئی بھی ہے، اس میں ڈرونز بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، تو اس میں اگر اسکل بیسڈ ٹریننگ کی بات کی جائے تو یونیورسٹی لیول پہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، پالیسی لیول پہ کیا ہو سکتا ہے تاکہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ نے کمپوننٹس بولے ہیں جس کے اوپر ہمارا فیوچر کا ایگریکلچر جو سا بیس کرتا ہے ان دی ایگزسٹنگ سچویشن کہ جہاں پہ کلائمیٹ چینج جو سے ایک بہت بڑا میجر ایشو آ رہا ہے. اب اس کی موجودگی میں ہمیں جو سب کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایگریکلچر سسٹم کو بڑا اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف لے جائیں. اب اسمارٹ ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 4-5 کمپوننٹس ہیں ایسے جو کہ گلوبلی اس پہ چلنے لگ پڑے ہیں. ایک ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے، ماڈل ڈیولپمنٹ ہے، ماڈیول ڈیولپمنٹ ہے، پھر اس کے بعد ایگری بزنس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے، انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور پلس ویلیو ایڈڈ کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بہت ہو رہا ہے. اب اگر ہم نے اپنی یوتھ کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ وہ اسٹک آن کریں ود دی ایگریکلچر تو ہمیں یہ سارے کے سارے سسٹمز جو سے ہیں اپنے کوریکولا کے اندر لے کر آنے پڑیں گے ہمیں کہ ہمارا سارے کا سارا کوریکولا جو ہے وہ اس حساب سے چلے جس میں آپ کا اے آئی بھی آنا چاہیے. ایگریکلچر کا میجر کمپوننٹ بنے گا وہ، ٹھیک ہے. یہ ڈرون ٹیکنالوجی یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے آف دس ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہیں. پھر فارمرز کے پاس ایسی گیجٹس ہونی چاہیے کہ وہ جس بھی سوائل کی بات کرے تو اس کو الٹیمیٹلی اس کا سولوشن مل جائے اور وہ اس حساب سے انٹروینشن. پلس جب آپ ایک موٹیویشنل ڈرائیو کی طرف جائیں گے، ہر انڈیویجول کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اگر ایگریکلچر ایکسپرٹ ہے وہ انڈیویجول مسٹ پروڈیوس ہز اور ہر جون سے اپنی کچھ ایسی پروڈکٹس پروڈیوس کرے جس سے ایک تو فارمرز کے اوپر جون سے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ آئے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو سی اس کی کم ہو. اب مثلا بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے وہاں پہ صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کیا ہے اینڈ دیٹ فوکس از آن ایگری بزنس. اب ایگری بزنس میں کیا ہے کہ اگر میں گندم کھاتا ہوں، آٹا، روٹی کھاتا ہوں تو دس از ناٹ اونلی دی پروڈکٹ جو میں اس سے ڈرائیو کر سکتا ہوں. گندم سے صرف آٹا نہیں بنتا، اس سے آپ ملٹیپل پروڈکٹس لے سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ ہر سال ماشاءاللہ ہماری وی ہیو بگ فروٹ پروڈکشن ہوتی ہے ہمارے، ہر سال طرح طرح کے پھل آپ کو ملتے ہیں. اب کیا وہ 100% جو سے وہ کنزیوم ہو جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ایک مائنر اماؤنٹ ہے جو کنزیوم ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر جو سے فارمر جو سیلر ہے وہ کرتا ہی ہے کہ اچھی پرائسز کے چکروں میں وہ بہت ساری پروڈیوس اپنی ویسٹ کر دیتا ہے اور شام کو وہ جو سا گلا سڑا پھل جو سا اس کو ضائع کر دیتا ہے. اب دس از دی پوائنٹ کہ اگر اس انڈسٹری کو ہم ویلیو ایڈڈ کانسیپٹ کو جو سے اپنے سسٹم میں لے کر آئیں تو ہم بہت ساری جو سی ہیں وہ جو آپ کی 40% جو سی مال نرشمنٹ ہے اس کو بھی کور کر سکتے ہیں. اب آپ نے اس کے علاوہ دیکھا کہ ورٹیکل فارمنگ کے اوپر بہت زیادہ کانسیپٹ آ رہا ہے. میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہماری لینڈ ہولڈنگز جو سی وہ اسمال ہوتی جا رہی ہیں، شرنک ہوتی جا رہی ہیں. ایک تو کنشپ بیسس پہ ہو رہی ہیں، دوسرا کچھ ایسا ہے کہ کلائمیٹ چینج نے بہت سارے ایسے اپسیٹس کیے ہیں کہ آپ کے جو ایگریکلچر ایریاز تھے وہ لمٹ ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ پانی آ گیا، کھڑا ہو گیا، آپ کی پروڈیوس خراب ہو گئی. اب آپ نے اگر دیکھیں کہ چائنا کے پاس ایک ایسا ماڈل ہے جس میں انہوں نے ورٹیکل فارمنگ کی ہے، وہ پورے کا پورا شہر جو سے انہوں نے ورٹیکل جو سے اس میں وہ کلٹیویشن کی ہے. ہائیڈروپونکس کی ایک بڑی ایگزامپل چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹریئر ہٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام سوئنگ ٹو دی ہارویسٹ. یہ سارے کا سارا انٹل انلیس وہ کنزیوم نہیں ہوتا وہاں تک یہ سارے کا سارا ٹریئر ہٹ ہے. آپ کسی بھی اس کا کمپوننٹ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو اپرچونٹیز ہیں. اب اگر سپوزنگلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے کہ کسی ایک ڈسپلن کی طرف ساری یوتھ چل پڑی ہے، لیکن ہر ایک ڈسپلن کی ایک اپنی لمٹ ہے. وہاں پہ جا کے اس لمٹ نے ایگزاسٹ ہو جانا ہے تو پھر اگین وہ کسی اور طرف چل پڑیں گے. تو اب اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز بتا دوں، اگر سروائیول ہے نا ہماری نیشن کا تو وہ سروائیول صرف ایگریکلچر کے اوپر ہے. یہ ایک سسٹم ہے جس کو ہمیں اولڈ سسٹم سے نکال کے نئے ریفائنڈ سسٹم پہ لے کر آنا ہے. اب صرف یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس جنریشن کو، اس یوتھ کو اس ٹرانسفارمیشن کی طرف جو چل پڑی ہوئی ہے اس کو ڈائریکشن صحیح دے دینی ہے. اسی سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اینی سکسیس سٹوریز جو آپ نے پاکستان میں دیکھی ہوں ایک، یا کوئی گلوبل سکسیس سٹوریز ہوں جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکیں ٹو ہیو دیٹ امپلیمنٹیشن ان پاکستان. میرے خیال میں گلوبل سکسیس سٹوریز میں 2 سٹوریز کو بہت زیادہ ان کے اوپر دیکھتا ہوں. ایک تو چائنا کی ہے، ویسے ساؤتھ کوریا کی بھی سٹوری جو سی بڑی سکسیسفل ہے، لیکن چائنا کو دیکھیں اور آپ اس کو ایک ایتھوپیا کو دیکھیں. چائنا نے ایک چیز جو میں نے شروع میں آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے نا کہ ہماری جو یوتھ فورس ہے
وہ رورل انوائرمنٹ سے ڈرین ہو کے اربن انوائرمنٹ کی طرف آ رہی ہے. اب اگر کون سا ایسا ہمیں اسٹیپ ہے جو لینا ہے جس سے ہم اس ڈرین کو روک سکیں, وہ بتاؤں کیا ہے؟ میک دی ولیجز لائک دی سٹیز. یعنی کہ ان کے اندر وہ تمام سہولتیں آپ پرووائڈ کر دیں جس سے ایک شخص جو ان سے اپنی نیچرل انوائرمنٹ کو چھوڑ کے شہر کی طرف نہ جائے. انڈیویجول ہیز دی اپرچونٹی آف گیٹنگ گڈ ایجوکیشن. اس کے پاس وہاں پہ اس کا اپنا ایریا ہے, فنڈنگ سورسز, اس کے پاس فائنینشیل سورسز جو ہیں بہت زیادہ اویلیبل ہیں. گورنمنٹ کے ایسے پروگرامس ہیں جس سے وہ ایسے فارمرز کو وہ پروموٹ کرتی ہیں جن کی اسمال ہولڈنگز بھی ہیں, وہ بھی ہے. ان کے ہیلتھ کے میٹرز کو پراپرلی ایڈریس کیا جا رہا ہے. ان کا انفراسٹرکچر جس میں روڈ نیٹ ورکنگ جو ہے بہت زیادہ ہے, ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پلس دیر آر انسٹیٹیوشنز اور ایسے ایسے ادارے ہیں جو کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو وہ کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ چائنا ہیز ڈن. اور اس سے امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو ڈرین تھی رورل ایریا سے اربن کی طرف آنی تھی وہ رک گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایکول اپرچونیٹیز ہیں, بلکہ اس سے بہتر اپرچونیٹیز تھیں. دی انوائرمنٹ ان دی رورل ایریا واز مور کلین, اچھی ہیلدی انوائرمنٹ تھی. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ساری ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں, تو دین دے اسٹارٹڈ ورکنگ آن دس ایگریکلچر, اور اس کی پروڈکشن کو انہوں نے انکریز کیا, ویلیو ایڈ کانسیپٹ کی طرف آئے. اس کے بعد ایتھوپیا نے جس کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا دیٹ از ایگری بزنس ہے, اس کے اوپر انہوں نے کام کیا, اور اس سے 25% آف دی جابس کی وہ انہوں نے وہاں پہ کریٹ کی ہیں. اور یہ جسٹ اٹ ہیز ہیپنڈ ان 5 years. اب ایگری بزنس ہے کیا؟ ویلیو ایڈڈ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جتنا بھی فروٹ پروڈیوس ہوتا ہے, جتنی بھی ایگریکلچر پروڈیوس ہوتی ہے, وہ کیا 100% کنزیوم ہوتی ہے؟ بہت ساری ویسٹیج ہو جاتی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ لو کاسٹ پہ ایک پروڈکٹ لے کے آپ اس کو ویلیو ایڈڈ کی طرف چل جائیں. مثلاً فار ایگزامپل, اب اسمارٹ ایگریکلچر کی میں نے بات کی ہے. مینگوز ہمیں سمر میں ملتے ہیں. واٹ اباؤٹ ہیونگ مینگوز ان دی ونٹر؟ آپ کو ڈرائیڈ فارم میں اگر مل رہے ہیں تو ٹی ٹائم میں آپ بیٹھے ہیں, شام کو بیٹھے ہیں تو منچنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یو ہیو دی فروٹ ود یو. آپ گوابا اس طرح, یہ ورلڈ میں بہت ساری جگہ پہ ہوا ہے, ایون کہ افغانستان میں بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہے. اس سے آپ کی وہ ہے خواہش کہ میں ایک بڑا سٹیبل ہو جاؤں بڑے ہو کے, ٹھیک ہے, مجھے اچھی میرے پاس جاب ہو, ٹھیک ہے, اینڈ آئی لیو اے کمفرٹیبل لائف, وہ ساری کی ساری ایگریکلچر آپ کی میک اپ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں کہ پرسنلی یہ ایسی ڈویبل چیزیں ہیں جس میں اداروں کو بہت زیادہ رول پلے کرنا ہے. گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ جسے کہتے ہیں کمیونیکیشن کرتے ہیں آپ, تاکہ بیہیویئرل امپیکٹ آئے, چینج آئے ان دی سوسائٹی. سم ٹائمز جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کو کچھ ٹارگٹس دینے پڑتے ہیں نیشن کو, آپ کو کچھ چیزیں امپوز کروانی پڑتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر یہ ساتھ ساتھ چلیں گی تو ہم بہت کچھ آ سکتے ہیں. مثلا گورنمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی ہمیں اس پرٹیکولر ایریا میں زونز ڈیفائن کر دیں ہم اپنی یہاں پہ پاکستان میں, کہ یہ زون ہے یہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے بہت ہی زبردست ہے. تو اس وقت آپ وہاں پہ انسینٹیوائز کریں لوگوں کو, وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کریں. ایسے ایزی پیکیجز وہاں پہ اناؤنس کیے جائیں جس سے آپ کے جو کمیونٹی ہے, یہ کمیونٹی ہے جس میں ینگ, آپ کو پتہ ہے یوتھ بڑی جذباتی ہوتی ہے, وہ جب کسی کام کو کرنے پہ آتی ہے تو وہ ایٹ ونس اس کو کر جاتی ہے. تو اگر آپ ان کو انسینٹیوائز کرتے ہیں تو آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ بڑی پرٹیکولر ہو جائیں گی. جب ان کو ٹریننگ دی جائے گی, کانسیپٹس ان کے کلیئر کیے جائیں گے, ان کو بتایا جائے گا یہ اولڈ ٹریڈیشنل ایگریکلچر سے موو کر کے ہم نے لیٹسٹ اور آؤٹ پٹس دکھائے جائیں گے, سکسیس سٹوریز دکھائی جائیں گی کنٹریز کی. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ایگریکلچر تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو تو اللہ کے فضل سے اس میں اتنی زیادہ زرخیز ہماری زمینیں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے سیزنز اتنے اچھے ہیں, ٹھیک ہے. تو باوجود اس کے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود اس زمین میں بڑی ایسی جسے کہتے ہیں کیپیسٹی ہے اس کنٹری میں, کہ جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اگر وہی ورک ایز اے نیشن اور اپنی اس یوتھ کو ساتھ لے کے چلیں تو ہم وہ ہنگر کی پرسنٹیج کو بھی کم کر سکتے ہیں,
बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकती हैं, और प्लस इंडिविजुअल्स के लिए उनके लिए अपने जो से ऐसे बिजनेस मॉड्यूल्स डेवलप कर सकते हैं जो कि इस मुल्क को बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं इसका खुलासा करूं तो इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग इंटरेस्ट, फैसिलिटेशन। हाँ जी। और आपने चाइना की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी कि जी कैसे उन्होंने गाँवों में ही वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी कि लोग उसी से उनका ज़राअत में इंटरेस्ट भी और जरिए रोजगार भी बन गया। तो अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, और प्लस फिर इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम जो है जितना भी आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, मैं समझता हूँ उस मॉनिटरिंग सिस्टम से आपके जो रिजल्ट्स जो लेना चाह रहे हैं वो इम्पैक्ट असेसमेंट मिल जाएंगे। और अगले 5 से 10 साल में अगर हम इसी जो ट्रेंड यूथ है इसको हम यूटिलाइज करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम वो उस वैल्यू एडिड के भी ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी चले जाएंगे, एग्री बिजनेस के ऊपर भी चले जाएंगे, डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी हम आ जाएंगे। और वंस ऑल दीज थिंग्स आर देयर तो फिर हम मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज जो सी हो रही है इसको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम पे रहते हैं तो फिर ये फ्लड्स और ये टोरेंशियल रेन्स, एक्सटेंडेड मानसून सीजन जो है ये आपकी एग्रीकल्चर को खासा ज़्यादा डैमेज करेगा, और जिससे डिसहार्ट होके ये यूथ जो सी है वो अपनी एग्रीकल्चर को छोड़ के ये मूव कर जाएगी किसी और डिसिप्लिन के। तो इसको चेक करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही, डॉक्टर साहब ने स्पोक विद अ लॉट ऑफ पैशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अगर मैं थोड़ा सा उसका खुलासा करना चाहूँ तो पहली चीज़ तो ये कि यूथ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज उन्होंने बताई, स्पेशली चाइना की और कुछ ममालिक अफ्रीका में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी डॉक्टर साहब ने मेंशन की होगी कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं जहाँ भी हमें ज़रूरी तरक्की नज़र आती है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का, ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फरहानुल हक को इजाज़त दीजिए। अगली मरतबा एक नई गेस्ट, एक नई डिस्कशन, नए सवालात और जवाबात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।